إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس وقت شادی کا ماحول چل رہا ہے، اس کا سیزن ہے کہہ لیجئے. بہت سے لوگ رشتے ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو ابھی انتظار میں ہیں. یہ جو شادی ہے یہ آخر ہے کیا؟ جب سیزن آتا ہے شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان شادیوں کی اہمیت، افادیت اور مقصد لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. شادی لوگوں نے ایک رسم و رواج کی شکل میں اپنا لیا ہے اور اسی حساب سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: نوجوانوں کی جماعت جو تم میں نان نفقہ کی طاقت رکھے وہ ضرور شادی کرے. فليتزوج، حکمت اور مقصد کیا ہے؟ فإنه اغض للبصر، اس لیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں، اور یہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے. ادھر ادھر وہ نظر بازی نہیں کرتا، غیر محرم عورتوں کی جانب نہیں دیکھتا. اغض للبصر واحسن للفرج، اور اس سے شرمگاہ کی زیادہ حفاظت ہوتی ہے شادی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو طاقت نہیں رکھتا ہے نان نفقہ کی تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کیوں روزہ رکھے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، مقصد کیا ہے؟ وہ شہوت کو روزہ توڑ دیتا ہے. نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اپھان مارتی ہیں وہ خواہشات. آدمی جوان ہے، نوجوان ہے، لیکن نان نفقے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ابھی شادی کی استطاعت اس کی نہیں ہے، وہ بیوی کا خرچ برداشت کرنے کا اہل نہیں ہے، تو حکم کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے اس کی. وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ کچھ لوگ، 3 صحابہ کرام جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان مظعون بھی تھے، یہ بعض ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرتے ہیں، اور جب ازواج مطہرات ان کو بتاتی ہیں تو اس کو بہت کم سمجھتے ہیں. کانہم تقالوہا کا لفظ ہے حدیث میں. وہ کہتے ہیں آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. تو ایک نے کہا
کہ میں نماز پڑھوں گا رات میں، سوؤں گا نہیں، اصلی فلا انام۔ دوسرے نے کہا اصوم فلا افطر، میں روزہ رکھوں گا، روزہ توڑوں گا ہی نہیں۔ اور تیسرے نے کہا لا اتزوج النساء، قصہ ہی ختم، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان تینوں کے بارے میں آپ کو جو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام کے درمیان آپ پہنچے، آپ نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اپنانے والا ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود میں اصلی و انام، میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ و اتزوج النساء، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ایسے شخص سے قطع تعلق کا اعلان برملا فرما دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، پے در پہ روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، یا اس نے شادی نہیں کی ہے۔ محل استشہاد یہاں کیا ہے؟ جو شادی نہیں کرتا، نہ نفقہ کی استطاعت کے باوجود طاقت ہے کہ وہ خرچ برداشت کر سکے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرنے والا وہ شخص ہے۔ ایسے شخص کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ اہمیت ہے شادی کی۔ اب افادیت کیا ہے اس کی؟ کس سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تزوجوا الولود الودود، تم زیادہ بچہ جننے والی، زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو۔ فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمہارے ذریعے دیگر امتوں پر فخر کرنے والا ہوں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بتلائی، نسل انسانی کی بقا ہوگی، امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن آج ماحول کیا ہے؟ آج ایک رسم کے طور پر شادیاں ہوتی ہیں، اور اسی لیے رسوم و رواج کی بندشوں میں آدمی نے اپنے آپ کو جکڑ لیا۔ جو شادی سب سے زیادہ آسان تھی اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم نکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، نکاح میں سب سے بابرکت وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آج اس کو اتنا خرچیلا بنا دیا ہے کہ ایک آدمی جو غریب ہے، ناتواں ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، شادی کے نام پر اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، اتنے اخراجات تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، لاکھوں میں خرچ نہیں کر سکتا۔ ہاں میں نان نفقہ ادا کر سکتا ہوں کسی طرح سے محنت مزدوری کر کے، لیکن شادی پہ جو لاکھوں خرچ ہوتا ہے ڈیکوریشن کے نام پہ، لاکھوں خرچ ہوتا ہے بکنگ کے نام پہ، لاکھوں خرچ ہوتا ہے ولیمہ یا لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کے نام پہ، میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ فضول خرچیاں جو آج شادی کا جزو لا ینفق بن چکی ہیں، لازمی حصہ بن چکی ہیں، اور یہ فضول خرچیاں جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی بیاہ میں شیطان کا بھائی بنتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، مباحات محسوس کرتے ہیں، اور ڈینگے مارتے ہیں کہ میں نے اپنی شادی میں اتنا خرچ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے فضول خرچی کی، تم شیطان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، تم نے شیطانی برادری میں اپنا نام لکھا لیا۔ یہ فخر کی بات ہے، یہ مباحات کی بات ہے کہ یہ ریاکاری ہے، یہ سمعہ ہے، یہ دکھاوا ہے، اور کم سے کم یہ شرک اصغر ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کی روشنی میں شیطان کے بھائی بن گئے ہو اور تمہیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ شادی جس کو اسلام نے سب سے آسان بنایا تھا، آج مسلمانوں نے اس کو سب سے مشکل بنا دیا ہے۔ اور زنا جس کے بارے میں اتنی آیات نازل، اللہ کے وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں، جس کی قباحتیں ہیں، جس کی بہت زبردست وعیدیں ہیں، اور جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اس کو لوگوں نے آسان بنا دیا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پہ۔ آج ابھی شادی کا ماحول ہو تو مجلسیں آراستہ ہو جائیں گی، 10 دن سے پہلے ہی، 1 مہینہ سے پہلے ہی، صرف جن کو ولیمے میں شرکت کرنا ہے، صرف جن کو لڑکی کی شادی میں شرکت کرنا ہے، وہ تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن مسجدیں مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ویرانی
کا مظاہرہ کرتی پھرتی ہیں اور زبان حال سے کہتی ہیں مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. شادی میں پہلے سے تیاری اور جمعہ کی نماز میں کوئی تیاری نہیں. جمعہ کی نماز میں سستی اتنی ہے کہ وہ نماز کہ جس کو اگر مسلسل 3 جمعہ کوئی چھوڑ دے سیاہ نقطہ پڑ جائے گا اور خطرہ ہے کہ وہ شخص کفر کی دہلیز پہ چلا جائے. کوئی توجہ نہیں اس کی جانب. اور شادی میں اتنا خرچ اور اتنی دھوم دھام اور اس قدر سے شرکت امبو در امبو شرکت ہوتی ہے اور فخر بھی اس پر محسوس ہوتا ہے. میرے بھائی یہ شادی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بعض اہم چیزوں کو اپنی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے, اپنی نشانیاں قرار دیا ہے کہ میری نشانیاں ہیں. یہ پوری زمین, یہ پوری کائنات, یہ زمین یا آسمان اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتیں اگر کوئی شمار کرنے پہ آئے, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنے لگو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نشانیوں کو بھی شمار کرنے لگے تو شمار نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اپنے آپ پہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہاں اللہ نے جس میں انسانی میں جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو کوئی شمار کر کے ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ان کی اہمیت کی وجہ سے اپنی نشانی قرار دیا. اسی میں سے شادی بھی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے کیا کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی, رحمت ڈال دی, الفت اور رحمت کے جذبات پیدا فرما دیے میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں ایک دوسرے کے تعلق سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں. تو شادی اللہ کی ایک علامت ہے, ایک نشانی ہے, اور نشانی اسی طرح سے برتنی چاہیے جس طرح سے شریعت میں اس کا حکم ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی کہ نہیں کی؟ آپ سے بہتر اور برتر کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا آپ نے ایسی کوئی فضول خرچی کی؟ وہ بیوی جس کو دھوم دھام سے لوگ لاتے ہیں اور باجے گاجے کی دھوم میں بارات جم غفیر لے کر کے جاتے ہیں, پھر لاتے ہیں, اسی بیوی سے شوہر کا تعلق کیا ہونا چاہیے کبھی غور کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کے تعلق سے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ بڑی اس ایک ٹکڑے پر آیت کر غور کر لے آدمی, کبھی اس کی ازدواجی زندگی پریشان حالی کا شکار نہیں ہو سکتی ہے. کبھی میاں بیوی ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کر سکتے ہیں, کبھی ایک دوسرے سے شکایت میاں بیوی کو نہیں ہو سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم, وہ بیویاں تمہاری وہ تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن, اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کا کام کیا ہے؟ ستر پوشی, ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں, ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ ہے. جیسے لباس ہمیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے, ہم ٹھنڈک کے موسم میں گرم لباس پہنتے ہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے, گرمی کے موسم میں ٹھنڈا لباس پہنتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے. تو یہ لباس ہمیں جس طرح سے بچاتا ہے, ایسے ایک دوسرے میاں بیوی کا جو تعلق ہے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں, پریشانی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. سردی ہو گرمی ہو, میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ لباس کی طرح سے ہے کہ ایک دوسرے کے وہ چھاؤں بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے باعث سکون و راحت بن جاتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اسی طرح سے لباس میں اگر کہیں کوئی گندگی لگ جائے تو کوئی لباس پھاڑ کے پھینک نہیں دیتا ہے, بلکہ اس کو دھلتا ہے, اتنی جگہ دھل کر کے صاف کر دیتا ہے کہ پھٹ جائیں تو اس کو سل دیتا ہے. یہی کام میاں بیوی کو بھی کرنا چاہیے آپسی تعلقات میں. اگر کبھی کوئی ناچاقی ہو جائے تو اس ناچاقی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رشتے میں کہیں دراڑ آ جائے تو اس کو سلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑی پیاری مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دی ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, فرما کر کے یہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. تو لباس کو کوئی نوچ کر کے پھینک نہیں دیتا, لباس جسم سے اپنے آپ جدا نہیں ہو جاتا. ایسے میاں بیوی کا تعلق ہے انتہائی مضبوط, انتہائی مستحکم. اور اگر آپ قرآن و حدیث میں غور فرمائیں تو احساس کیے بغیر نہیں رہیں گے کہ سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. والدین کا رشتہ بے شک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن شادی کے بعد جو شوہر کا مقام و مرتبہ ہے
اس کے بارے میں تو ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرعون بے سامان مرد بن جائے، شوہر بن جائے، نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں. ایک دوسرے کے حقوق متعین ہیں شریعت میں. ہاں مردوں کو یہ گنا جو درجہ حاصل ہے وہ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، نان نفقے کے وہ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی حیثیت مرد کے مقابلے میں کم ہے، قطعاً نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. شریعت نے جو اصول و ضوابط متعین فرمائے ہیں اس میں مرد عورت کے حقوق متعین کر دیے ہیں اور ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا چاہیے. کم سے کم 3 چیزیں عورتوں کے تعلق سے مرد کو کرنی چاہیے، اور یہ 3 چیزیں اگر آدمی کر لے گا تو ازدواجی زندگی اس کی خوشگوار ہو جائے گی. پہلی چیز ہے تحفظ. ایک عورت کو کیا چاہیے؟ تحفظ چاہیے. اس کی جان، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت شوہر کے ذریعہ ہوتی ہے. اور اسی لیے جب کسی لڑکی کی شادی کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ آج میری عزت محفوظ ہو گئی، آج میں محفوظ ہو گئی، آج میں ایک شخص کے حوالے عقد میں آ گئی جو میری حفاظت کرے گا ہر طرح سے، مجھے تحفظ فراہم کرے گا ہر طرح سے. یہ پہلی شرط ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی. پہلی شرط ہے احساس تحفظ ہونا چاہیے بیوی کو. اور دوسری کیا؟ اس کی عزت، اس کی عزت ہونی چاہیے. کوئی بتائے کہ شادی کے موقع پہ اس شخص سے بڑھ کر کے قربانی کون دیتا ہے جو اپنی بیٹی ایک آدمی کے حوالے کرنے جا رہا ہے؟ ابھی رشتہ ہوگا، عقد نکاح کے بعد رشتے کی ڈور میں بندھیں گے، لیکن وہ رشتہ ہونے سے پہلے، کافی پہلے رشتے کی ڈور ہلانے لگتے ہیں دونوں طرف سے. اور ایک آدمی اپنی اس بیٹی کو جس کو اس نے 18 19 20 22 سال تک جس کی پرورش کی، پرداخت کی، کھانے کپڑے کا خیال کیا، ہر ضرورت اس کی پوری کی، پڑھایا لکھایا، تربیت اس کی اس کو ایک اجنبی کے حوالے کر دینے پہ آمادہ اور تیار ہے. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بیٹے والے کرو فر میں آ کر کے، بارات کی شان میں آ کر کے ایک دن کے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں اور ایسی ایسی فرمائشیں کرتے ہیں کہ بیٹی کا باپ حیران ہو جاتا ہے، شہتر رہ جاتا ہے. اس کے بس کی بات نہیں ہے ایسی فرمائشیں لوگ کرتے ہیں. مسلمان کرتے ہیں. تعجب کی بات تو یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کتنی بڑی قربانی وہ شخص دینے جا رہا ہے، اجنبی کے حوالے اپنی بیٹی کو کرنے جا رہا ہے. اس کا احساس ذرہ برابر لڑکے والوں کو نہیں ہوتا ہے. تو یہ عزت جو ہے، لڑکی ہو یا لڑکی کے گھر والے ہوں، آج مرد جو بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ عورت پر ہمیں فوقیت حاصل ہے، عورت کو باندھی کی حیثیت دیتا ہے، وہ جب کوئی بات آتی ہے، ظاہر ہے آپس میں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی معاملہ، کہا سنی ہوگی. جب 2 برتن رہتے ہیں تو آپس میں ٹھکر لگتی، اس کا مطلب نہیں برتن کو توڑ دیا جائے. تو صرف بیوی کی عزت نہیں اچھالتا، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی پرورش پہ بھی انگشت نمائی ہوتی ہے کہ تمہارے باپ نے کیا تمہیں دیا، تمہاری ماں نے کیا تمہیں پڑھایا لکھا ہے، کیا تربیت دی ہے. میرے بھائی، میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی ہے تو اسی کے حد تک رہنا دینا چاہیے. اور عجیب مسئلہ ہے کہ یہ عزت سب کو چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی. تو مرد تو اپنی عزت چاہتا ہے کروانا، لیکن عورت کی عزت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو عزت نفس بڑی چیز ہے. یہ دوسری شرط ہے جب اس ازدواجی زندگی جو میاں بیوی کی زندگی ہے وہ خوشگوار ہو سکتی ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حوصلہ افزائی. حوصلہ افزائی بہت بڑی بات ہے. بیوی آتی ہے گھر میں، ہو سکتا ہے کھانا پکانے میں کسی اور چیز میں کچھ کمی ہو، یہ ساس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ماں کی طرح سے سمجھائے. جیسے ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے، کبھی ڈانٹتی ہے، کبھی پیار سے، تو یہ ساس کی ذمہ داری ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر دال میں نمک زیادہ ہو گیا تو پھر وہ کوسنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ تانے اور تشنے شروع ہو جاتے ہیں کہ علامہ والحفیظ. لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں وہ تعریف کرتے ہیں، بیٹا بہت اچھا بنا ہے، یہ سالن بہت اچھا ہے، بس انشاءاللہ دھیرے دھیرے اور اچھا بنانے لگو گی. اب بنایا ہے خراب، لیکن تعریف ہو رہی اچھے کی، اور یہ بھی کہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اور اچھا بناؤ گی، کوشش کرو گی. وہ جو بہو کی شکل میں آئی ہے گھر میں، وہ اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے حوصلہ افزائی سن کر کے ساس، سسر یا اپنے شوہر کی جانب سے. اور وہیں اگر کیڑے نکالنا لوگ شروع کر دیں تو جو کچھ سیکھا ہے وہ سب بھول جائے گی جو ماں کے ہاں سے سیکھ کے آیا ہے. اور پھر وہ اگر آ جائے تو پھر وہ اور بھی خراب کر دے گی. تو یہ حوصلہ افزائی بہت اہم چیز ہے. 3 چیزیں اگر عورت کو مل جائیں، یقین جانے میاں بیوی کی زندگی انتہائی خوشگوار ہو جائے گی. تحفظ،
عزت اور حوصلہ افزائی. حوصلہ افزائی بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح سے مردوں کے جو حقوق ہیں عورتوں پہ، ان میں آج ماڈرن دور ہے، پڑھی لکھی لڑکیاں آتی ہیں اور اپنے شرائط کے ساتھ آتی ہیں، دلوں میں یا پالے ہوتی ہیں یا پہلے سے شرط رکھے رہتی ہیں، جو کچھ انہوں نے ماڈرن زمانے میں سیکھا ہوا ہوتا ہے. نہیں، اگر کسی لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہوئی ہے، اس کا رجحان کیا تھا، اس کے خیالات کیا تھے، وہ تج دینا چاہیے. ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. تو میاں بیوی کی جو پہلی رات ہوتی ہے، جس کو ہم شب زفاف کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو لہو و لعب میں گزار دیں. یہی رات طے کرتی ہے کہ میاں بیوی کی زندگی کیسی ہوگی، آئندہ کی زندگی کیسی ہوگی. ابھی پرسوں نرسنگ صاحب آئے، آج بھی آئیں گے اثر کے بعد. تہو بالا اس شخص کی زندگی ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا، آپ نے پہلی رات میں کوئی نصیحت نہیں کی ہوگی، اپنا مزاج نہیں بتایا ہوگا کہ میرا مزاج کیسا ہے، میرے گھر والوں کا مزاج کیسا ہے. آپ آئی ہیں گھر سے، اپنے میکے سے، آپ کو ہمارے مزاج میں ڈھلنا ہوگا. آپ اپنا مزاج بتائیے، ہم آپ کے مزاج میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے. ایک دوسرے سے جسے ہم سمجھوتا کہتے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی میں نے تو یہ نہیں کیا. ہم نے کہا اکثر لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. 12-1 بجے فارغ ہوئے، آ کر کے پھر ویسے ہی سو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو نہ کوئی کہنا، نہ سننا، نہ اپنے مزاج کے بارے میں بتانا، اور نہ ہی اپنی نشست و برخاست کے بارے میں بتانا، کچھ نہیں، ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ عورت جو سوچ کے آئی وہ تو کر نہیں لے گی، وہ کر گزرے گی. تو پھر آج جو شادی بیاہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ازدواجی زندگی میں جو خلفشار ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عورت بہو کی شکل میں آئے، اس کو سمجھایا نہیں گیا ہے. وہ کچھ جو لے کر کے آئی ہے، پڑھ کر کے آئی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اس کے دل و دماغ میں وہی آندھی چل رہی ہے، وہی طوفان چل رہا ہے. پھر وہ طوفان اس طرح چلتا ہے کہ گھر پورا آندھیوں کے حوالے ہو جاتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پہلی رات ہے اس میں، اور ہر لڑکی کو سمجھنا چاہیے، والدین کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر شوہر منع کر دے کہ تم فلاں جگہ نہیں جاؤ گی، اور باپ کہے کہ جاؤ گی تم، یہاں اس کو طے کرنا ہوگا کہ کس کی بات ماننی ہے. شریعت کہتی ہے شوہر کی بات مانے گی. ٹھیک ہے، میکے میں ہے، والدین کے اپنے حقوق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ کسی کے حوالے عقد میں آ گئی ہے، کسی کے نکاح میں آ گئی ہے، تو اس کا حق سب سے اوپر ہو گیا ہے، اس کے ذمہ ہو گیا ہے کہ شوہر جو کہہ رہا ہے ہاں جائز بات کہے. اگر ناجائز بات کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق میں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، وہ چاہے شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اصول بتلا دیا ہے. جائز چیز ہے، شوہر منع کر رہا ہے، بالکل منع کرنا اس کا جائز ہے، اس کی بات سب سے اوپر رکھنی چاہیے. نان نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے، باہر کی دنیا ہے، وہ دنیا میں وہ کام کرتا ہے، آتا ہے، تو استقبال اس کا خوش دلی سے کرنا چاہیے، عورت کو خوش مزاجی سے کرنا چاہیے عورت کو. لیکن آج اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، تھکا مادہ آیا آفس سے، کھیت سے، کسان ہے تو، اور جیسے ہی پہنچا ایک دم ناک منہ چڑھائے ہوئے. اللہ کے وسلم جب سفر میں ہوتے تھے، غزوات میں ہوتے تھے، تو صحابہ کرام سے کہتے تھے خبر کر دو، تاکہ اس طرح استعمال کر لیں عورتیں، بال میں کنگھیاں کر لیں، بن سور جائیں. مسجد نبی میں پڑاؤ ڈالتے، گھروں پہ اطلاع ہو جاتی، بن سور کے استقبال کرتی خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن. آج بھی یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، شوہر آتا ہے تو ایک دم جھاڑ جھنکاڑ کی طرح سے جو ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ ایک دم پہاڑ کی طرح سے ہے، ایک دم اس پر کوئی تاثر ہی نہیں ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہی نہیں ہے. شوہر جو تھکا مادہ آیا راحت و سکون کے لیے لتسکنوا الیہا، وہ سمجھتا ہے کہ سکون اس کے پاس ملے گا، لیکن دیکھا تو آگے ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. اور پھر وہ شکایتوں کا جب پٹارا کھلتا ہے تو علما والحفیظ، میں کس کس کو سنبھالوں، تمہارے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالوں، تمہارے بچوں کو سنبھالوں، کچن کو سنبھالوں، گھر کیا کیا سنبھالوں. ایک آدمی کی بیوی نے ایسی شکایت کی، اس نے کہا کہ بیگم آپ اپنی زبان سنبھال لیجئے، بقیہ چیزیں خود بخود سنبھل جائیں گی. یہ زبان، اس کو کنٹرول میں کرنا چاہیے دونوں کو، اور بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ایک عورت نے شرط رکھی، ایک سیدھے سادے لڑکے سے شادی ہونے لگی، کہا کہ اسلام پہ چلیں گے، اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے. وہ بیچارہ مان گیا. اسلامی اصول 1 سال جیسے تیسے گزرا، کہا دیکھو آپ
نے میری شرط مانی تھی کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں گے، تو اسلامی تعلیم میں کہیں نہیں ہے کہ میں آپ کے ماں باپ کی خدمت کروں۔ حالانکہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ایسے کھل کر کے بیان ہو تبھی۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام چیزوں سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو اس کے ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ماں باپ کو کیا چاہیے؟ وقت پہ کھانا چاہیے، چائے چاہیے، پانی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اور کون سی خدمت ہے؟ تو اس نے کہا میں کہیں نہیں لکھا، پڑھی لکھی، یہ پڑھی لکھی کا حال ہے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ ہر چیز لکھی نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ تو الگ گھر لے دیجئے ہمیں، ہم آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے۔ اب وہ پریشان ہے بیچارہ، سیدھا سادہ آدمی، ایک مفتی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب کے پاس، کہا ایسی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات تو اس کی صحیح، کہیں لکھا تو نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس میں حل کے لیے آیا تھا اور آپ الٹا ہی ڈرا رہے ہیں۔ کہا نہیں ایک ہے حل۔ وہ کیا؟ کہا جاؤ سکون کے ساتھ اس سے کہو کہ بیگم میں نے شرط مانی تھی اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو اسلامی تعلیم میں تعدد ازدواج بھی ہے، ایک سے زیادہ شادی، 4 تک ہم شادی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ شادی میں کر لیتا ہوں، آپ کو الگ گھر لے دیتا ہوں، آپ کا خرچہ برداشت کروں گا، آتا جاتا رہوں گا، جو دوسری شادی میں کروں گا یہاں گھر پہ رہے گی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، دیکھ ریکھ کرے گی گھر کی۔ کہا یہ جا کر کے وہ دیکھو کیا ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ اس نے جو سبق پڑھا تھا مفتی صاحب سے آ کے سنا دیا، تو بیگم محترمہ کہتی ہیں ارے چھوڑیے، کہاں جائیں گے دوسری شادی کرنے، آپ کے ماں باپ بھی میرے ماں باپ۔ اب ماں باپ ہو گئے، ابھی تک نہیں تھے۔ دوسری شادی تو شریعت تمہارے لیے ہے۔ اس لیے بیویاں بھی عجیب ہوتی ہیں بعض، کہ جو شوہروں کی فرما برداری نہیں کرتی ہیں، شوہروں کی حکمدولیاں کرتی ہیں۔ ان کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ میری انگلی پہ ایسے ہی ناچیں، کانی انگلی پہ، چھوٹی والی جو ہے، غلط ہے یہ۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ خطبے کا وقت مقصر ہوتا ہے، بس کہنا یہ ہے کہ شادی بیاہ میں یہ اسراف و تبذیر چھوڑ دیجئے۔ آپ دیکھیے آپ کا گھر، ہمارا گھر سکون سے انشاءاللہ بھر جائے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے تعلقات کو سمجھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، ادا کریں، تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا زندہ رکھے، ہمیں اور آپ کو ایمان و اسلام پہ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اسلامی شریعت کی روشنی میں شادیاں ہوں، عقد نکاح ہو، اور کم خرچ لوگ کریں، اسراف و تبذیر سے پرہیز کریں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تیرے عظمت بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں جو بیمار کو شفا عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں جو بیمار کو شفا عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے میں پریشان حال ہیں، اللہ کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اس وطن میں امن و امان کی زندگی عطا فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جن نوجوانوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی جو حیات اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہم تیرے رضا حاصل کرنے۔ اللہ ہم جن کے والدین میں سے کوئی ایک جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ جنت میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا، اللہ توفیق عطا فرما، تیرے رضا پا کر کے ہم جنت پہ اکٹھا رہیں، اور جب ہم سب اس دنیا سے جانے لگیں تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو۔ آمین۔ تبارک اللہ۔